مسجد کے پرانے دروازے کے ساتھ ایک فقیر روزانہ بیٹھا ہوتا تھا۔ سفید داڑھی، پھٹی ہوئی چادر اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ لوگ نماز کے لیے آتے، کچھ سکے دیتے، کچھ نظر انداز کر دیتے۔ وہ کبھی کسی سے زیادہ سوال نہیں کرتا تھا، بس اتنا کہتا، اللہ کے نام پر۔ اس جملے میں ایسی لرزش ہوتی جو سیدھا دل کو لگتی۔ شہر کے لوگ اسے عام فقیر سمجھتے تھے، لیکن مسجد کے دروازے پر اس کی موجودگی ایک خاموش پیغام تھی جو ہر روز دہرایا جاتا تھا۔ فقیر کی عادت تھی کہ وہ فجر سے پہلے آ جاتا اور عشاء کے بعد اٹھتا، دن بھر وہیں بیٹھا رہتا۔ گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا دھوپ، اس کی جگہ نہیں بدلتی تھی۔ بچے اسے چھیڑتے، کچھ لوگ ہنس کر گزر جاتے، مگر وہ صبر سے سب برداشت کرتا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت کم اور یقین زیادہ ہوتا۔ یقین اس بات کا کہ جو رزق لکھا ہے وہ دروازے پر بھی مل جاتا ہے، اور جو نہیں لکھا وہ محل میں بھی نہیں ملتا۔ مسجد کے امام صاحب نے کئی مرتبہ سوچا کہ اس فقیر سے بات کریں۔ آخر ایک دن عصر کے بعد انہوں نے سلام کیا اور پوچھا، بھائی تم یہیں کیوں بیٹھتے ہو؟ فقیر مسکرایا اور بولا، اس لیے کہ یہاں سے گزرنے والا ہر شخص اپنی اصلیت کے ساتھ گزرتا ہے۔ امام صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی، مگر انہوں نے مزید سوال نہیں کیا۔ فقیر نے نگاہ جھکا لی جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ شہر میں ایک امیر تاجر رہتا تھا جو روز اسی مسجد میں نماز پڑھتا۔ وہ فقیر کو دیکھ کر اکثر سوچتا کہ یہ لوگ کام کیوں نہیں کرتے۔ ایک دن اس نے جان بوجھ کر فقیر کو کچھ نہ دیا۔ فقیر نے پھر بھی دعا دی۔ تاجر کو عجیب لگا کہ بنا لیے بھی دعا مل گئی۔ اس رات تاجر کا دل بے چین رہا۔ اسے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ یاد آیا جو اس نے رزق کے لیے بولا تھا۔ مسجد کے دروازے کا فقیر اس کے ضمیر پر دستک دے چکا تھا۔ کچھ دن بعد شہر میں قہر جیسا حال ہو گیا۔ کام بند ہونے لگے، لوگ پریشان ہونے لگے، تاجر کا کاروبار بھی گر گیا۔ جب وہ مسجد آیا تو فقیر وہیں بیٹھا تھا۔ اس مرتبہ تاجر نے پیسے دیے اور پوچھا، تم ہمیشہ یہیں کیوں رہتے ہو؟ فقیر نے کہا، اس لیے کہ اللہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر انسان کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے۔ تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ فقیر مانگتا نہیں، یاد دلاتا ہے۔ فقیر صرف پیسہ نہیں لیتا تھا، وہ لوگوں کے چہرے پر لکھی کہانیاں پڑھ لیتا تھا۔ کوئی غم میں ہوتا تو وہ صرف دعا دیتا، کوئی غرور میں ہوتا تو وہ خاموش رہتا۔ اس کی خاموشی بھی نصیحت ہوتی۔ مسجد کا دروازہ اس کے لیے صرف لکڑی اور لوہے کا نہیں تھا، بلکہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک نشانی تھا۔ جو اندر جاتا وہ کچھ اور ہوتا، جو باہر نکلتا وہ کچھ اور۔ ایک دن ایک جوان لڑکا مسجد کے دروازے پر رکا۔ اس کے کپڑے ٹھیک تھے مگر آنکھوں میں تھکان تھی۔ اس نے فقیر کو کچھ نہ دیا اور اندر چلا گیا۔ نماز کے بعد جب باہر نکلا تو فقیر نے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا جو بوجھ تم اٹھائے پھرتے ہو وہ پیسے کا نہیں، گناہ کا ہے۔ لڑکا کانپ گیا۔ اس نے کبھی اپنا راز کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ فقیر کے قدم پکڑ کر رو دیا۔ اس دن مسجد کے دروازے پر ایک زندگی بدل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور فقیر بوڑھا ہوتا گیا۔ اس کی کمر اور جھک گئی، مگر ہمت سیدھی رہی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پاس جو بھی آتا ہلکا ہو کر جاتا۔ کچھ لوگ اسے ولی کہنے لگے، کچھ پاگل، مگر فقیر نے کبھی اپنے لیے کوئی مقام طلب نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ کہا، میں صرف دروازے پر بیٹھا ہوں، اندر بلانا مالک کا کام ہے۔ ایک سردی کی صبح فقیر مسجد کے دروازے پر نظر نہیں آیا۔ لوگ حیران ہوئے۔ امام صاحب نے سوچا شاید بیمار ہو۔ جب ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ فقیر رات کو ہی انتقال کر گیا۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ سامان، صرف ایک پرانی چادر اور تسبیح۔ مسجد کے دروازے پر اس دن عجیب خاموشی تھی، جیسے دروازہ بھی کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ فقیر کو مسجد کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ کچھ دن بعد لوگ محسوس کرنے لگے کہ جو بھی اس دروازے سے گزرتا اس کا دل بے وجہ بوجھل ہو جاتا، جیسے کوئی اندر سے پوچھ رہا ہو، تم کیا ہو اور کیوں ہو؟ مسجد کے دروازے پر بیٹھا فقیر جا چکا تھا، مگر اس کا اثر رہ گیا تھا۔ وہ فقیر نہیں تھا، وہ ایک آئینہ تھا
जो लोगों को उनका चेहरा दिखा गया। ये कहानी सिर्फ एक फकीर की नहीं, बल्कि हर उस दरवाजे की है जहां से हम रोज गुजरते हैं। मस्जिद का दरवाजा हो या ज़मीर का, वहां कोई ना कोई फकीर बैठा होता है। सवाल यह है कि हम उसे देखकर गुजरते हैं या समझकर, क्योंकि असल फकीर वो नहीं जो दरवाजे पर बैठा होता है। असल फकीर वो होता है जो सच के करीब होकर भी खाली हाथ गुजर जाता है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, मगर राज अभी बाकी हैं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो राज लोग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी एक नया राज होती है।